الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، دو ہفتہ پہلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کے اندر رونما ہونے والی برائیوں، منکرات اور رب کائنات کی دین کی مخالفت کرنے والوں کے سلسلے میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ فریضہ واجب قرار دیا کہ ہم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں، مسجدوں سے جوڑیں، توحید کے پیغام کو عام کیا جائے، قرآن و سنت کی جانب لوگوں کو بلایا جائے، ویسے ہی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے، بلکہ آج کے دور میں اس ذمہ داری کی اہمیت زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں. جو بھی برائیاں، گناہ کے کام، قرآن و سنت کی مخالفت، چاہے وہ فضائل میں ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ عبادات و احکامات میں ہو، کسی بھی گوشے میں اگر کوئی قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے روکنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. نہی عن المنکر یعنی منکرات سے لوگوں کو منع کرنا، لوگوں کو دور کرنا اور معروف کے قریب لانا، اعمال صالحہ کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے. آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے، اپنے شعور سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق لوگوں کو امر بالمعروف کے فریضے کی انجام دہی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں، بدعات و خرافات اور قرآن و سنت سے ہٹ کر دوسرے طریقے کی جانب بلاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی ان لوگوں میں قطعاً موجود نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق ان چیزوں کو انجام دیں. صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کا دراسہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی میں کامیابی کے جو اصول تھے ان اصولوں کو اپنایا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان دونوں چیزوں پر یکساں طور پر توجہ دے کر کے انسان اپنی زندگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کھائے بغیر قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے اس اہم فریضے پر اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق علماء کرام سے جڑ کر کے اس فریضے کو انجام دے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو پیدا فرمایا، رب کائنات نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، اللہ رب العالمین نے ہم کو جینے کا سلیقہ بتایا، رب کائنات نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس دنیا میں ہم کو پیدا کر کے عقل و شعور دیا گیا، سمجھنے، بولنے، سننے،
دیکھنے، چلنے، کسی چیز کا فیصلہ کرنے، ہر چیز کی صلاحیت رب کائنات نے ہم کو دے دی۔ اگر رب کائنات ہماری ہماری آنکھوں کو چھین لیتا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ ہمارے کان کی صلاحیت کو زائل کر دیتا تو ہم سن نہیں سکتے تھے، وہ ہم کو پیروں سے محروم کر دیتا تو ہم چل نہیں سکتے تھے، وہ ہم کو ہاتھوں سے محروم کر دیتا تو ہم ان ہاتھوں کے ذریعے جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاتے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں خود رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور فرشتے، اہل علم، علماء کرام، انبیاء کرام، قرآن و سنت کے علم کو رکھنے والے سارے کے سارے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں مبتلا ہو جائے، بڑے سے بڑے مرض کا شکار ہو جائے، دنیا میں کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہو، چلنے پھرنے کی ضرورت ہو، رب کائنات کے تعاون اور اس کی توفیق کے بغیر نہ انسان لقمہ کھا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو سونگھ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو سن سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ رب کائنات اگر اس صاف و شفاف ہوا، صاف و شفاف پانی اور کھانے پینے کی غذاؤں کے اندر کسی انداز کا زہر ڈال دے تو انسان اپنی زندگی کو بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو صاف و شفاف کھانا پینا، آب و ہوا اور ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس دنیا میں آسمانی کتابوں کا نزول فرما کر ہم کو راہ ہدایت دکھائی۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہاں تک بتایا کہ ہم کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے سوئیں، کیسے بیدار ہوں، کیسے چلیں، لین دین کیسے کریں، ہماری شادی بیاہ کی کیفیت کیا ہو، رہن سہن کیسا ہو، ساری کی ساری چیزوں کی تفاصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طریقے سے بتا دی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی سب سے پہلے خود بذات خود رب کائنات دیتا ہے، اہل علم دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں، انبیاء، صدیقین اور شہداء دیتے ہیں۔ اس سے بڑی گواہی، اتنی پاکیزہ گواہی دنیا میں کسی کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات پر اور اس کے احسانات پر غور و تدبر کریں، اور اس بات پر غور و تدبر کریں کہ اللہ رب العالمین کے انعام اور اس کی توفیق کے بغیر ہم اس دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آج اسی موضوع کی وضاحت کے لیے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس روایت کو جس روایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کریں، فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا ہے۔ اور اس عظیم صحیح مسلم کی حدیث کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، جو کہ 5ویں یا 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول ہیں، بہادر، لہیم شہیم، لمبے چوڑے قد والے صحابی رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں حق گوئی کرنے میں کسی کی ملامت سے ڈرنا ان کا وتیرہ نہیں تھا، بلکہ حق ہمیشہ کہا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے تھے، جن کے بارے میں علماء کرام نے لکھا عابد و زاہد، زہد و ورع کے پیکر، اور اسی طریقے سے حق بات کہنے والے، عبادات کو انجام دینے والے،
अमाल सालिहा का एहतिमाम करने वाले ये सहाबी रसूल इतने अजीम सहाबी रसूल हैं। इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाया, कहते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिवायत करते हुए इरशाद फरमाया। इस अजीम हदीस कुदसी में 10 बातों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। पहली बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। ए बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम करार दे दिया। रब्बे कायनात जो चाहे करने वाला है, फ़अआलुल लिमा युरीद, जो इरादा करता है उसको अंजाम देने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने अपने ऊपर जुल्म और जौर को हराम करार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे बंदो सुन लो कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और तुम्हारे दरमियान तुम पर भी जुल्म करने को हराम करार दिया। फला तज़ालमू, लिहाजा तुम न अपने नफ्स पर जुल्म करो, न एक दूसरे पर जुल्म करो। और जुल्म कहा जाता है ऐसी चीज को जो इंसान अपनी हकीकी जगह से उठा करके कहीं और रख दे। जैसा कि माजी पिछले खुतबे जुमा में आपने इससे मुताल्लिक खुतबे जुमा सुना था, तो जुल्म करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया और फरमाया, ए लोगों, मैं तुम पर भी जुल्म और जौर को हराम करार देता हूं, लिहाजा तुम अपने ऊपर जुल्म मत किया करो। लेकिन आज अगर ये देखा जाए और मुसलमानों के माशरे का जायजा लिया जाए कि मुसलमान ये कहता नजर आता है कि फला जालिम ने हमारे हुकूक सल्ब कर दिए, मुसलमान ये आहो बुका करता नजर आता है कि फला लोग जालिम हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये मुसल्लत किया जाना जालिमों और जाबिरों का हमारे सरों पर आकर के बैठ जाना, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का हुक्म दिया कि हम तौहीद के तकाज़ों को बजा लाएं। हमने गैरुल्लाह की इबादत करके रब्बे कायनात के हुकूक में जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का हुक्म दिया कि हम नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। हमने बिदआत और खुराफात को इख्तियार करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक पर जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का हुक्म दिया कि हम 5 वक्ता नमाजों में बाजमात हाजिरी दे करके मस्जिदों को आबाद करें। हमने मस्जिदों को वीरान छोड़ करके अपने नफ्स पर, इन मस्जिदों पर और रब्बे कायनात के निजाम पर जुल्म किया। ये जुल्म जौर की मुख्तलिफ किस्में हैं जो हमने अपनी जिंदगी में इख्तियार करके सबसे पहले अपने आप को जालिम बना लिया। शिर्क करने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है। बिदआत और खुराफात को अंजाम देने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है। और मुसलमानों ने इन दोनों के दोनों उमूर में बिदआत और खुराफात और शिरकियात को इख्तियार करके अपने आप को सबसे बड़ा जालिम करार दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यह है कि हम अपने ऊपर जुल्म न करें। रब्ब कायनात ने भी अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया। तो पहली बात तो ये कही गई। और इस अजीम हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी बात फरमाई, या इबादी कुल्लुकुम वाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदुनी अहदिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे बंदो, तुम सारे के सारे गुमराह थे, तुमको राह रास्त नहीं पता थी, सिराते मुस्तकीम तुम तलाश नहीं कर सके थे, तुमको नहीं पता था कि रब्बे कायनात की इबादत कौन से तरीके से अंजाम दी जाए। तुम नहीं जानते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी कैसे अदा की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए लोगो, तुम सारे के सारे गुमराह थे, तबाह होने वाले थे, मैंने तुमको हिदायत दी, लिहाजा मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुमको राह रास्त दिखाऊंगा, हिदायत वाला रास्ता दिखाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर चलने का हुनर सिखाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी बात फरमाई, या इबादी
कुल्लुकुम जाइउन, ए मेरे बंदो तुम लोग सुन लो, तुम सारे के सारे भूखे थे, तुम्हारे पास न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए कुछ था, न रोजी रोटी उठाने के लिए कुछ था। अपने पेट को कैसे भरोगे, साफ और शफाफ पानी कैसे मिलेगा, अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं कैसे मुंतखब करोगे, ये रब्ब कायनात के दिए हुए दिमाग के नतीजे में तुमको हासिल हुआ। उसने खेती बाड़ी को हुक्म दिया कि गल्लजात उगे, सूरज निकले, चांद तुलू हो, बरसात आए, खेतियों को पानी मिले, नहरें बह पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों के इम्कानात पैदा किए, तब तुमको 2 लुकमा रोटी का खाने को मिलता है। तो रब्ब कायनात ने फरमाया कि लोगों तुम लोग सुन लो, तुम सारे के सारे भूखे थे, इल्ला मन अतअमतुहु, सिवाय वो लोग जिनको मैंने खिला दिया, मैंने रोजी रोटी अता कर दी। लिहाजा मुझसे खाना पीना तलब करो, दुआ करो, मुझसे मांगो, मैं तुमको आसूदा कर दूंगा, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। और इसी तरीके से सूरतुल वाक़िआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, कि क्या तुम उन चीजों को देखते हो जिन चीजों की खेती बाड़ी करते हो, उगाते हो, वो चीजें पकती हैं और घरों में आकर के आराम से लज्जतों वाले खाने के जरिए तुम लुत्फानंदोज होते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इस खेती बाड़ी पर क्या तुमने गौर व तदब्बुर किया? क्या इसको तुमने उगाया है या हम उगाते हैं? इसको जमीन से निकलने, पौ फटने और इस पर कलियां और इसी तरीके से पौधे उगने, पानी मिलने और सारी की सारी चीजों की सलाहियतें इसके अंदर कौन पैदा करता है? ये इंसान के बस की बात नहीं है। लाख खेती कर ली जाए, उसके अंदर बीज डाल दिए जाएं, खाद दे दी जाए, बेहतरीन से बेहतरीन पानी डाल दिया जाए, रब्ब कायनात का हुक्म नहीं होगा तो सारी की सारी चीजें जाये हो जाएंगी। उसका हुक्म होगा तो आंधियां आकर के उसको तबाह कर देंगी, उसका हुक्म होगा तो आसमान से टिड्डी और इसी तरीके से दूसरे जानवर और परिंदे आकर के खेती बाड़ी को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसका हुक्म होगा तो खेती बाड़ी उगने ही नहीं पाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इसको तुम नहीं उगाते बल्कि हम उगाते हैं, लिहाजा मुझसे मांगो, मैं तुमको आसूदा करने वाला हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चौथी चीज फरमाई, या इबादी कुल्लुकुम आरिन, ए बंदो तुम सारे के सारे नंगे थे। जब दुनिया में पैदा हुए तुम्हारे तन पर लिबास नहीं था, जब जाओगे तो नंगे होकर के जाओगे, सिर्फ 2-3 चादरें तुम्हारे जिस्म पर लपेट दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम सारे के सारे नंगे थे, मैंने तुमको कपड़ा पहनाया, लिहाजा मुझसे कपड़ा मांगो, मैं तुमको तुम्हारे जिस्म को ढांकने के वसाइल पैदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हिस्सी लिबास जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी अता फरमाया, और बातनी लिबास, शर्मो हया का लिबास ये भी अता फरमाया। ये दोनों के दोनों रब्ब कायनात के इनामात हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने तुमको कपड़ा पहनाया, लिहाजा मुझसे कपड़े मांगो, हिस्सी तौर से भी मानवी तौर से भी मैं तुमको तुम्हारा लिबास अता करूंगा। और एक दूसरी हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बाज मालदारों को मुखातब करके फरमाएगा कि सुनो, मैं नंगा था, तुमने मुझको कपड़ा नहीं पहनाया, मैं भूखा था, तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया। वो शख्स कहेगा, ए रब्ब कायनात, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू कैसे नंगा हो सकता है, तू कैसे भूखा और प्यासा हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मेरा फला गरीब बंदा जो सर्दी से ठिठुर रहा था, भूख के मारे उसका कलेजा मुंह को आ रहा था, उसको हलक तर करने के लिए पानी नसीब नहीं था, उसने आकर के तुझसे सवाल किया था कि मुझको पानी पिला दो, मुझको खाना खिला दो, मुझको लिबास पहना दो, और तूने उसको झड़क दिया था और उसको देने से इनकार कर दिया था। तो रब्ब कायनात उस गरीब शख्स की जगह पर
اپنی ذات گرامی کو رکھ کر کے اس سے سوال کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے آگے آئیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے 5ویں مقام پر اس حدیث کے اندر فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگ دن و رات میں ہر وقت گناہ کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے عقائد کا انکار کرتے ہو، توحید کی خلاف ورزی کرتے ہو، اتباع رسول میں کوتاہی کرتے ہو، معاملات کی خرابی اپناتے ہو، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہو، سود خوری کرتے ہو، نشہ آور چیزوں کو اپنا کر کے بیڑی سگریٹ پیتے ہو، شراب پیتے ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو، داڑھیاں چہرے پر رب کائنات نے نور رکھی ہیں ان کو چھیل کر کے تم مردانگی کی علامت کو زائل کرتے ہو، اور دنوں رات نہ جانے کون کون سے گناہوں کو انجام دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، تم دنوں رات میں ہر وقت گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، لیکن میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فاستغفرونی، لہذا مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، میں تم کو بخشنے والا ہوں، تم کو معاف کرنے والا ہوں۔ لہذا تم گناہ کرو تو گناہوں سے تائب ہو جاؤ، گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، گناہوں کی جانب دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم کر لو، رب کائنات تم کو معاف کرنے والا ہے۔ لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز پر غور و تدبر کرو۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جو رب کائنات نے اس عظیم حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے لوگو سن لو، اے میرے بندو تم لوگ سن لو، تم لوگ میرے ضرر تک، میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھ کو نقصان پہنچا دو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساری کائنات مل کر کے رب کائنات کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے، تم میرے نفع تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مجھ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے کہ مجھ کو مفید چیزیں دے دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے بس میں یہ بات نہیں ہے، لہذا تم اپنی لاچاری کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے 7ویں مقام پر فرمایا، یا عبادی لو انکم اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا اسلوب اختیار کیا، فرمایا اے میرے بندو سن لو، اگر تم میں سے پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، دنیا میں پہلے پیدا ہونے والے، اس وقت پیدا ہونے والے اور مستقبل میں پیدا ہونے والے سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں، اور ان سارے کے سارے لوگوں کو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے شخص کے دل کے طریقے کا دل دے دیا جائے، ساری دنیا متقی اور پرہیزگار پہنچ جائے، تو بھی رب کائنات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا نہیں کر سکتی۔ لہذا سن لو، تم رب کائنات کے سلسلے میں اس کے دین کو اپناؤ، اس کے مطابق چلو، اور گھمنڈ میں، انانیت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سارے انسان، سارے جنات، پہلے پیدا ہونے والے، اب پیدا ہونے والے جمع کر دیے جائیں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کے دل کو ان کے درمیان تقسیم کر کے سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کی سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سن لو، اگر تم میں سے سارے کے سارے انسان اور جنات، پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے اور موجودہ وقت میں زندگی گزارنے والے جمع ہو جائیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ برے شخص کے عمل کو سب سے زیادہ برے دل کے برابر ان کے دلوں میں برائیاں ڈال دی جائے، تو رب کائنات کی سلطنت میں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے، رب کائنات کی بادشاہت اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا
اے لوگو سن لو، اگر تم سارے کے سارے انسان اور جنات، پہلے آنے والے بعد میں آنے والے، سارے کے سارے کسی میدان میں جمع ہو جائے اور سب ایک ساتھ مل کر کے رب کائنات سے کسی چیز کا سوال کریں، اس سے کسی چیز کی بھیک مانگیں اور ان کے سوال کو پورا کر دیا جائے، ان کے مطالبات کو پورا کر دیا جائے، انہوں نے جو کچھ دعا کی ہے اس کو نواز دیا جائے، تو رب کائنات فرماتا ہے ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، فرمایا کہ میرے مال میں سے، میری سلطنت میں سے، میری ملکیت میں سے کوئی چیز ذرہ برابر کم نہیں ہونے والی، اتنی بھی کم نہیں ہوگی جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈال کر کے نکالی جاتی ہے، اس سوئی میں ایک باریک سا قطرہ نکلتا ہے اور سمندر اپنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے بہتا رہتا ہے، جس طریقے سے یہ سوئی سمندر سے کچھ نکالتی ہے، رب کائنات اسی طریقے سے تم سارے کے سارے لوگوں کو نواز دے گا، اور اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کی سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے تم اپنے آپ کو عاجز و انکساری کے ساتھ رب کائنات کے سامنے پیش کرو۔ اور آخری چیز، 10ویں تعلیم جو رب کائنات نے اس عظیم حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمائی، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو سنو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، میں تمہارے لیے ان اعمال کو گن گن کر کے رکھتا ہوں، جس نے جو برائی کی ہے اس کے کھاتے میں وہی برائی ہوگی، جس نے جو اچھائی کی ہے اس کے کھاتے میں وہی اچھائی ہوگی، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ رب کائنات تو یہاں تک فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی نے کسی اچھائی کا ارادہ کر لیا تو اس کے ارادے پر اس کو نیکی دے دی جاتی ہے، اور کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا تو اس کی برائی اس کے کھاتے میں تب تک نہیں لکھی جاتی جب تک اللہ رب العالمین یہ نہ دیکھ لے کہ اس بندے نے اس برائی کو انجام دے دیا ہے۔ یہ رب کائنات کی رحمت ہے جو بندوں کے ساتھ شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں ان کو تمہارے لیے گن کر کے رکھتا ہوں اور ان پر تم کو اجر و ثواب عطا کرتا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں تم کو ترقی ملتی ہے، دنیا میں جینے کا ہنر ملتا ہے، آخرت میں کامیابی کی امید رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن وجد خیرا، لہذا جو شخص اپنے عمل میں اعمال صالحہ کو پائے، بہتر فیصلے پائے، بہتر چیزوں کو انجام دینے والا اپنے آپ کو تصور کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دی اور اعمال صالحہ کو انجام دینے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد فرمایا اے بندو سن لو، اگر تم اپنے اعمال میں اعمال صالحہ کے علاوہ کچھ اور پاتے ہو، منہج و عقیدے کا خلل پاتے ہو، قرآن و سنت سے دوری پاتے ہو، توحید کی اور اس کے تقاضوں کی مخالفت، اتباع رسول کے تقاضوں کی مخالفت، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں توہین اور تقصیر پاتے ہو، غلط انداز کے عقائد، خوارج کے وتیرے، ماتریدیت کے وتیرے اور غلط چیزوں پر چلنے والا پاتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، لہذا تم اگر غلط چیز پر اپنے آپ کو پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ نہ کہو کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو توفیق نہیں دی لہذا میں ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں فرما دیا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تم کو دو راستوں کی ہدایت دے دی، تم چاہو تو شکر گزار بن جاؤ اور تم چاہو تو اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جاؤ۔ تقدیر میں اگر برائی لکھی ہے تو شرعی تقدیر کے ضمن میں اس برائی سے توبہ کرنا، برائی کو چھوڑ کر کے اچھائی کو اپنا لینا، یہ بھی ممکن رکھا گیا۔ انسان کو با اختیار بنایا گیا، وہ چاہے تو شیطانی راستوں کو اختیار کرے اور چاہے
تو رب کائنات کے راستے کو اختیار کر کے شاہراہ جنت پر اپنے آپ کو چلائے۔ لہذا کوئی برائی کرتا ہے اپنے فیصلوں سے کرتا ہے، اس کو تقدیر کے حوالے نہ کر دے۔ کوئی برائی کرتا ہے اپنے فیصلوں اور اپنے وتیرے سے کرتا ہے، اس کی نسبت رب کائنات کی جانب کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ نہ مان لے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے، لہذا اس کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح مسلم کی اس عظیم روایت پر غور و تدبر کر کے رب کائنات کی نعمتوں کا احصاء کرنے، اس کے مطابق شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔